الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر کے جھوٹے لوگوں پر وہ پھٹکار ڈالی ہے، اور لعنت کا مطلب بھی یہ ہے الطرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو جھوٹ اس کی کوئی بھی قسم ہو وہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولا جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ جھوٹ بولنے والوں کو قیامت کے دن تم دیکھو گے وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اور تکبر کرنے والے جو اللہ رب العزت کی ذات پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا۔ کس طرح اللہ کی ذات پہ انسان جھوٹ بولتا ہے؟ ایک بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمائی اور انسان بغیر کسی بات کو سوچے کہہ دے اللہ تعالیٰ بھی تو ایسے فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ حدیث قدسی ہے شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمنی، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے وما ينبغي له ان يشتمنی، حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے۔ وکذبنی ابن آدم، اور آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے وما ينبغي له ان يكذبنی، حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تعجب سے سوال کیا اللہ کو گالی کیسے؟ فرمایا اما شتمہ ایائی، مجھے گالی آدم کا بیٹا کیسے دیتا ہے؟ قولہ ان لی ولد، جب آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، جیسا کہ آج عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ اتنی بڑی گالی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا بیٹا کہنا قریب ہے کہ آسمان شک ہو جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ قولہ ان لی ولد، کسی کا یہ کہنا کہ میرا بیٹا ہے، فسبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا، میں پاک ہوں کہ میری کوئی بیوی ہو اور میرا کوئی بیٹا ہو۔ انا اللہ الاحد الصمد الذي لم يكن لي ولد وانا اللہ الاحد، میں اکیلا ہوں، یکتا ہوں، نہ میری کوئی بیوی ہے نہ میرا کوئی بیٹا ہے۔ لم الد ولم اولد، نہ میں کسی کا بیٹا نہ میرا کوئی بیٹا۔ لیکن اتفاق یہ ہے یہاں اللہ پہ یہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت الفاظ بولے ہیں وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، جو اس بات کی گواہی دے دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور ان کے سچے رسول ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ 5 گواہیاں جو بقیہ ہیں، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے، فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے جو غیر مسلم کی عید بے خوشی مناتا ہے، کوئی انڈا بھی وہاں لے کے چلا جائے تو وہ بھی اتنا ہی کفر کا مرتکب ہوتا ہے جتنا کافر ہوتا ہے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور تعجب اس بات پہ ہے ان مسلمانوں کی مسلمانی پر کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کیک کاٹتے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولتے کیا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ یوسف النجار کی دوستی ہوئی مریم علیہ السلام کے ساتھ، جس کی پاداش میں یہ پیدا ہوا۔ والعیاذ باللہ، ایک پیغمبر کے بارے میں یہ جذبات، یہ کانسیپشن جو رکھنے والا ہے، اس کی خوشی میں ایک مومن کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ نبی کے بارے میں جو یہ تصور پیش کرے کہ یہ حلال کی اولاد نہیں، والعیاذ باللہ، ان کی خوشی کو کیسے انسان خوشی سمجھ سکتا ہے؟ یہی وجہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جابیہ پہنچے تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ گرجے میں آ جائیں، ہم چابی آپ کو عزت و احتشام سے پیش کریں گے۔ کہا نہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، میں وہاں نہیں جانا چاہوں گا۔ جو عمر مدینے سے یہاں جابیہ تک پہنچ گیا ہے، وہ چابی لینے پر بھی اللہ کی رحمت سے تیار ہے، میں دوسرے طریقے سے بھی لے لوں گا، آخر ان کو چابی پیش کرنی پڑی۔ تو اللہ پہ جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کو گالی دینا اور اللہ کا بیٹا تصور کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی یہ ہے کہ اما
تکذیبہ ایاہ، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا کیسے ہے؟ قولہ لن یعیدنی، جب وہ یہ کہتا نا قیامت کون سی آنی ہے، جیسے بھی آپ فرما رہے تھے کھاؤ اور پیو اور مر جاؤ، یہی ایک زندگی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے وَلَيْسَ بِأَوَّلِ الْخَلْقِ، جس نے پہلے عدم سے وجود دے دیا ہے تو بعد میں پیدا کرنا تو آسان ہے، ڈھائی تو بن گئی ہے، بالکل صحیح، دوبارہ تخلیق کرنا تو آسان ہے۔ تو یہ اللہ کو جھٹلانا ہے، اور یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، اللہ کو گالی ہے کہ اللہ کی اولاد سمجھی جائے۔